زور سے بولو، سارے صحابہ کون تھے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کے چوٹی کے عالم ہیں۔ انوار اللہ فاروقی، فضیلت جنگ، حیدرآباد دکن کے اندر جامعہ نظامیہ ہے جس کے یہ بانی ہیں مولانا فضیلت الشیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ، ان کی یہ کتاب ہے حقیقت الفقہ۔ ایک حقیقت الفقہ کتاب ہے علامہ یوسف جے پوری رحمہ اللہ کی، جو اہل حدیث عالم تھے، جنہوں نے فقہ کے گند کو واضح کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک اس کتاب کا جواب نہیں آ سکا اور آئے گا بھی نہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے حقیقت الفقہ، یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشترکہ امام ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شاگرد ان کے خلیفہ ہیں انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو اہل حدیث لکھا ہے۔ کہتے ہیں تمام صحابہ اہل حدیث تھے۔ حقیقت الفقہ کا حصہ نمبر 2 ہے، کہتے ہیں حالانکہ اہل حدیث کل صحابہ تھے۔ غیر اہل حدیث لکھ رہا ہے، کوئی اہل حدیث نہیں لکھ رہا۔ حنفی دیوبندی بڑا سے بڑا عالم کیا لکھ رہا ہے؟ اہل حدیث بولو کل صحابہ تھے۔ کہتے ہیں کیونکہ فن حدیث کی ابتدا انہی سے تھی، اس لیے انہی حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے کر 10 ب10 امت کو پہنچایا۔ پھر ان کے اہل حدیث ہونے میں کیا شبہ باقی ہے؟ صحابہ سارے کیا تھے؟ اہل حدیث۔ آپ سب کیا ہیں؟ آپ کو اہل حدیث ہونا مبارک ہو، آپ صحابہ کے وارث ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسے بھی جاہل مرکب ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے مسلمانان سہارنپور اور تحریک دارالعلوم دیوبند۔ دیوبند ایک قصبہ ہے، ایک شہر ہے، کس کا؟ ضلع سہارنپور کا۔ سہارنپور کے مسلمان اور وہاں کا دارالعلوم دیوبند۔ اس کتاب کے اندر لکھنے والے لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 228 ہے، فصل نمبر 9 میں ہے دارالعلوم اور اہل حدیث۔ کہتے ہیں دارالعلوم کے قیام کے کچھ عرصہ بعد ایک نیا فرقہ اہل حدیث کے وجود میں آ گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد ایک نیا فرقہ اہل حدیث کا وجود میں آ گیا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کب بنا؟ 1867 میں۔ 1866 میں ہندوستان کی ایک بستی میں، ایک قصبے میں دارالعلوم دیوبند بنا، جہاں سے دیوبندی مسلک پھیلا ہے انگریز دور میں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اہل حدیث فرقہ بنا، ان کی آپس میں ہی بات نہیں ملتی۔ یہ کہتا ہے 1857 کے بعد، اور یہ کہہ رہا ہے صحابہ سارے کے سارے کون تھے؟ اہل حدیث۔ اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ اپنے گھر سے ہی لڑائی کر لینا، اپنے مولویوں سے ہی پوچھ لیں۔ اہل حدیث کائنات کی وہ سچائی ہے جس کا مقابلہ کوئی باطل فرقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ فرمایا میرا ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت ہمیشہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کو کوئی ذلیل و رسوا کرنے والا ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گا، ان کے دلائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے۔ وہم کذالک، وہ اسی طرح دلیل کی بنیاد پر غالب رہیں گے۔ آج اہل حدیث اللہ کی توفیق سے تمام فرقوں کے اوپر دلائل کی بنیاد پر غالب ہیں، کوئی
سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑا عالم اہل حدیث کے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث کا بچہ بھی جب بولتا ہے تو نبی کی حدیث بولتا ہے، رب کے قرآن کی آیت بولتا ہے۔ جب بھی ہماری دعوت ہوتی ہے یا رب کے قرآن کی ہوتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کی ہوتی ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکے گا؟ تو اہل حدیث حق پر ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، یہ ملفوظات طیبات ہے، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث حق پر ہیں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 150 پر، ملفوظات طیبات مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں میں قادری اور حنفی ہوں، اہل حدیث نہ قادری ہیں نہ حنفی، مگر وہ ہماری مسجد میں 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ دیوبند کے چوٹی کے عالم مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کو میں حق پر سمجھتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے، حق ایک ہوتا ہے، دو حق نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے۔ مسلک اہل حدیث حق ہے کیونکہ صحابہ کرام سے یہ جماعت چلی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے ہمارے بھائی اہل حدیث کے کریڈٹ کو، اہل حدیث کے اچھے کاموں کو اپنے بزرگوں کے نام پہ تھوپ لیتے ہیں۔ چوری کرنی ان کی عادت ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، سارے بولو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم عالم دین تھے، اہل حدیث تھے، لیکن آج دیوبندی انہیں اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ اہل حدیث تھے، یار لوگ ان کو اپنا عالم تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ اہل حدیث کے سرے خیل تھے، اہل حدیث کے امام تھے، ان کو بھی دیوبند اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ 20 بڑے مسلمان نامی ایک کتاب ہے، اس میں ایک سیال کوٹ کا ڈاکٹر، شرعی عدالت کا سابقہ جج خالد محمود مانچسٹروی، اس نے مضمون لکھا اور اس میں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو دیوبند کے کھاتے میں ڈال دیا۔ جب اپنے پاس قیمتی چیز نہ ہو تو پھر دوسروں کے ہیرے اور جواہرات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اکابر دیوبند کے ایمان افروز واقعات۔ اس اکابر علماء دیوبند کے اس کتاب کے اندر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ تاریخ کا چہرہ جو ہے اس کو صاف کر دوں۔ ایک بڑے عالم دین شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث ہند تھے۔ ان کے مدرسہ میں ایک طالب علم تھا۔ اس دور میں لوگوں کے گھروں سے کھانا آتا تھا۔ یہ اہل حدیث طالب علم ایک گھر میں کھانا لینے کے لیے جاتا ہے، گھر والے گھر نہیں ہیں، گھر کی ایک لڑکی موجود ہے اور وہ لڑکی اس اہل حدیث طالب علم کو پسند کرتی ہے، دل دے بیٹھتی ہے۔ اس طالب علم پر اس نے دیکھا گھر اکیلا ہے، ماں باپ کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ طالب علم بہت خوبصورت حسین و جمیل تھا، یہ دل دے بیٹھی۔ وہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ جو قرآن مجید میں سورۃ یوسف کے اندر آیا ہے، اس نے بھی کہا تھا ایک فاحشہ عورت نے ہی طلاق، جس کو لوگ زلیخا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام زلیخا نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں میں آیا ہے۔ قرآن نے اس کو بدکار کہا ہے، فاحشہ کہا ہے۔ اور ہمارے یار دوست اس وقت تک قصہ مکمل نہیں ہوتا جب تک یوسف علیہ السلام کا نکاح اس بدکارہ عورت سے کروا نہیں لیتے۔ کہتے ہیں جی آندھی چلی تھی، زلیخا جو ہے اس کے بال سفید سے کالے ہو گئے تھے، وہ جوان ہو گئی تھی اور پھر ان کی شادی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ بنی اسرائیلی جھوٹی روایتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات آتا ہوں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد کھانا لینے کے لیے گئے گھر میں، گھر کی لڑکی اس طالب علم پر بے ایمان ہو گئی اور ان کو گناہ کی طرف بلایا۔ اس نے کہا بی بی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے زنا نہیں کرنا، میں پاک دامن ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جائیے۔ اس عورت نے کہا تمہیں میری خواہش پوری کرنی پڑے گی، وگرنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اگر میں نے یہ شور مچا دیا تو تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ طالب علم پریشان ہو گیا، اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی، اس نے کہا اچھا میں تمہاری بات مانتا ہوں، مجھے اس وقت قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، پہلے میں واش روم سے ہو کے آ جاؤں پھر میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ چھت کے اوپر واش روم ہے، وہاں پر چلے جائیے۔ یہ طالب علم وہاں پر گیا، وہاں جا کر اس نے نجاست کو، پخانے کو اپنے جسم پر مل لیا، گندگی کو اپنے جسم پر مل لیا۔ کس وجہ سے؟ گناہ سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے۔ آج کا نوجوان گناہ کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ جب وہ لڑکا اپنے جسم پر گندگی مل کے نیچے آیا، اس لڑکی کو نفرت ہو گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ یہ طالب علم سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مدرسہ میں آیا اور وہاں پر آ کر اس نے رات کے وقت غسل کیا۔ سردی کا موسم تھا، پانی ٹھنڈا تھا، اس کو اس غسل کرنے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو گئی جسے سرسام کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسے فالج کہتے ہیں۔ وہ بیماری ہو گئی اور یہ چند دنوں کے اندر اللہ کا بندہ وفات پا گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو وہ پورا جامعہ اور قبرستان خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اس اہل حدیث طالب علم کے جنازے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے اصل واقعہ، اور یہ دیوبند مکتبہ فکر نے اس واقعہ کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے۔ یہاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اہل حدیث عالم تھے۔ اس کتاب کے اندر علماء دیوبند، جو اکابر علماء دیوبند ہیں، ان کے ایمان افروز واقعات ہیں۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ اہل حدیث جامعہ کا، اہل حدیث طالب علم کا۔ ہم تو ہمیشہ حق اور سچ کو واضح کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول الدین، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ الامام اور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر ایک جامعہ ہے، مکتبہ ہے جس کا نام ہے المکتبۃ العثمانیہ الواقعہ فی جامعۃ الاشرفیہ، فیروز پور روڈ، لاہور۔ اس کتاب کے اندر امام اہل السنہ عبد القاہر بن طاہر التمیمی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 317 ہے، فرماتے ہیں بیان ھذا واضح فی ثغور الروم والجزیرۃ وثغور الشام وثغور آذربائیجان وباب الابواب کلہم علی مذہب اہل الحدیث من اہل السنہ وکذالک ثغور۔ لکھا جا رہا ہے مذاہبہم اکثرہم اصحاب الحدیث، رأیت القاضی ابا محمد المنصوری داودیا اماما فی مذہبہ وَلَهُ تدریس وتصنیف قد صنف کتبا عددا حسنا۔ کہتے ہیں میں نے اہل حدیث کے شہر منصورہ کو دیکھا، ہندوستان میں سندھ کے اندر دیبل کا مقام، جہاں محمد بن قاسم حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، راجہ دہر کا دیبل۔ سن 92 میں محمد بن قاسم آئے تھے، ان کے ساتھ تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ یہ ہندوستان ایسے نہیں فتح ہوا، سندھ ایسے نہیں فتح ہوا، یہاں صحابہ کرام تشریف لائے ہیں۔ اور یہ امام مقدسی لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اہل حدیث تھے۔ صفحہ نمبر 317، 347 اور 348، مذاہبہم اکثرہم اصحاب الحدیث، تمام کے تمام لوگوں کا مذہب منصورہ والوں کا اہل حدیث کا مذہب تھا۔ یہ پاکستان بننے سے سینکڑوں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔
یہ امام 380 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. جنہوں نے کتاب لکھی ہے 380 ہجری میں ان کی وفات ہو چکی ہے. اور وہ منصورہ میں جو ہندوستان کا ایک پورا شہر اہل حدیث کا شہر تھا، زمانے کے تغیرات نے، تقلید کی تباہ کاریوں نے اس شہر کو ملیا میٹ کر دیا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے بعد اہل حدیث کا فرقہ پیدا ہوا، اور یہ کتابیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ اہل حدیث تب سے ہیں جب سے صحابہ کرام ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں 92 مرتبہ لفظ اہل حدیث کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اپنے امام بخاری رحمہ اللہ کے جواب کو نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ طائفہ منصورہ کون سا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں وَهُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، یہ اہل حدیث ہیں جن کے بارے میں نبی نے بشارت دی تھی کہ یہ غالب